معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا مقررین خاص، ملائکہ کا امام اور ملائکہ کا سردار عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا؟ عزازیل فرشتہ تھا یا پھر جن؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ۔ معزز ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل کرۂ ارض پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری، دوسرا ناری۔ نوری مخلوق میں فرشتے شامل تھے جسے اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا فرمایا، جبکہ دوسری مخلوق ناری مخلوق تھی جسے اللہ پاک نے آگ سے پیدا فرمایا۔ ناری مخلوق میں جن شامل ہے۔ دوستو، دراصل عزازیل ایک جن تھا۔ اس کے والد کا نام چلیپا تھا جو کہ نہایت نڈر اور جنگجو جن تھا۔ جب کرۂ ارض پر جنات کی لڑائیاں حد سے زیادہ بڑھنے لگیں تو اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت کو مقرر کیا کہ وہ جا کر ان جنات سے جنگ لڑے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں کی ایک جماعت کرۂ ارض پر موجود جنات سے جھگڑنے لگی اور انہیں قتل کر دیا۔ نیک جنوں نے غاروں میں جا کر پناہ لے لی اور کچھ جنات جزائر کا رخ کر گئے۔ جب فرشتوں نے کرۂ ارض پر موجود تمام جنوں کو قتل کر دیا تو وہ اٹھتے ہوئے آسمان کی طرف جا رہے تھے کہ ان کی اچانک نظر زمین پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ جنات کا ایک خوبصورت بچہ بہت رو رہا ہے۔ فرشتوں کی وہ جماعت اس جن کے بچے کے پاس پہنچ گئی۔ وہ اس کی معصومیت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ ان فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے اللہ سے درخواست کی کہ ہم اس بچے کو آسمان پر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی یہ درخواست قبول کر لی اور اس بچے کو آسمان پر لانے کی اجازت دے دی۔ پہلے آسمان پر فرشتوں نے اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا۔ عزازیل اپنا تمام تر وقت عبادت اور ریاضت میں گزار رہا تھا۔ دوستو، عزازیل نے 7000 سال تک مسلسل عرش معلیٰ کا طواف کیا اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا، اور پھر یوں ہوا کہ عزازیل پہلے آسمان سے 7ویں آسمان اور پھر لوح محفوظ تک رسائی حاصل کر لی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل کو پہلے آسمان پر عابد کا نام دیا گیا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور 7ویں آسمان پر اسے عزازیل کا نام دیا گیا۔ دوستو، ایک مرتبہ عزازیل جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مطلب تھا پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ ابلیس نے جب یہ پڑھا تو اس کے جسم پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ تو عرش معلیٰ سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ میرے مقررین خاص میں سے ہوگا اور اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے شیطان مردود کہلائے گا۔ یہ بات سن کر عزازیل بہت رویا اور کپ کپاہٹ اس کے جسم پر طاری ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، عزازیل اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ وہ تمام فرشتوں کا سردار بن چکا تھا۔ وہ ملائکہ میں واعظ و نصیحت کرتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ تمام فرشتے عزازیل کے نیچے تھے۔ یہ ان تمام فرشتوں کا سردار بن چکا تھا۔ ایک دن عزازیل کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا ہے جسے آدم کا نام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن عزازیل سیدھا کھڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے عزازیل کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے کہا، یا اللہ، میں اس آدم سے افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور جب کہ اسے ٹیکڑی ہوئی مٹی سے۔
کیونکہ شیطان کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا۔ اسے اپنی فضیلت آدم علیہ السلام پر نظر آ رہی تھی، لہذا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ معزز ناظرین کرام، مورخین نے لکھا ہے کہ عزازیل نے زمین پر کوئی ایسا جگہ نہ تھی جہاں پر عزازیل نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اپنے تمام اعمال کو ضائع کر بیٹھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر چکا تھا۔ اللہ نے اسے شیطان مردود کہا اور کہا کہ نکل جا یہاں سے، قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔